اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر حشر تک ہے۔ اس درجے میں پوری جزا اور سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گناہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض گناہگار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مرد و مومن عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کے خیر و خیرات کرنے، قرآن مجید اور نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال و ثواب اور دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی اس کے لیے دعا کیوں نہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے، جب مردے کو اس کے عزیز و وقارب قبر میں رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تبارک و تعالی ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ پاک کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جنات و انسان کے تمام مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے، وہ حشر تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات کے ایصال و ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گناہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، یا جانور کھا جاتے ہیں، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم سجیل کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ بچھو لوہے کی سلاخیں جیسے اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے گئے جسم پر بھی اس عذاب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ توبہ، استغفار، نیک اعمال، دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، مسلمانوں کی دعا کی برکت، مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، قیامت کی سختی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، محض رحمت الہی۔ جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر و نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے وہ یہ ہیں، غازی یا شہید، تناسخ اواگون، مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسفیوں کا عقیدہ ہے
جو کہ غلط ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے جسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ جنت میں پھرتی اور ان کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔